موسیٰ بھی پمپ سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں نرمیل کی آواز سنائی دی، اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں۔ ماما موسیٰ نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی بس کے جیسے سیل بوائے نے موسیٰ کی گاڑی واپس آتے دیکھی، اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو میسج کیا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ تمہیں پتہ میرا بھائی اس ملک کا بہت بڑا وکیل ہے اور چچا سینٹر ہے، ہم لینڈ لارڈ ہے، اگر 1 منٹ کے اندر اندر لڑکی باہر نہیں نکالی تو میں پولیس کی ریٹ پڑوا دوں گا، ساری زندگی کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہو کہ سمجھ آئی یا فون ملاؤں۔ موسیٰ نے دھمکی دینے والے انداز میں اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے پکڑا، صاحبہ آپ کو بتایا تو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، ایسی کوئی بات نہیں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ سیل بوائے نے کنفیوز ہوتے ہوئے جواب دیا، میں بچہ نہیں ہوں سمجھے، میرے خیال سے تمہیں پیار کی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہارے مالک اور پولیس کو کال کرتا ہوں۔ جیسے ہی نمبر ملا کر موسیٰ نے فون کان ساتھ لگایا، سیل بوائے بول پڑا، صاحب مل کر عیاشی کر لیتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا بھی دل آ گیا ہے، اوپر سے موسم بھی بہت سہانا ہے۔ لڑکی چیز ہی ایسی ہے، سیل بوائے نے آنکھ مارتے ہوئے اب ایک اور پتا پھینکا، بکواس بند کر، ہر کسی کو اپنے جیسے سمجھا ہوا ہے۔ ابھی دونوں میں بحث جاری تھی کہ ایک اور کار پمپ میں داخل ہوئی۔ کیا خیال ہے لڑکی باہر لاتے ہو یا میں رونق لگا دوں؟ ہم لوگ رونق لگانے کے بہت ماہر ہیں، موسیٰ نے کار میں بیٹھے ہوئے 5 لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اپنے آپ کو پھنستے دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو میسج کیا، صاحب لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی لڑکی کا کوئی نام نشان نہ ملا، لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، اللہ تو کے بود باتوں سے نہیں مانتے۔ موسیٰ نے موبائل کا اسپیکر آن کیا، مقصد سیل بوائے کو سنانا تھا۔ ہیلو ایس پی مزمل، دوسری طرف سے آواز ہے۔ موسیٰ نے کال اٹینڈ کرتے اسلام دعا کی اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے سیل بوائے کی طرف دیکھا۔ یہ پوچھنا یہ تھا، آج کل جو نیا قانون لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کے لیے بنا ہے، میرا مطلب ہے اس کی سزا کیا ہے؟ سیل بوائے نے جب سچویشن سیریس ہوتے دیکھی تو ہاتھ جوڑ کر معذرت کی اور لڑکی لینے چلا گیا۔ مبادہ موسیٰ پولیس کو نہ بلوا لے، کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو لے کر یہ لے صاحب، غریب لوگ شکایت مت کرنا۔ اب وہ تینوں منتوں پر اتر آئے تھے، بیٹھو۔ موسیٰ نے لڑکی کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر لڑکی نے بجلی کی تیزی سے عمل کیا۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے معصوم لڑکیاں بھی بدنام ہو جاتی ہیں، گھر میں سکون نہیں ملتا، جو یوں اتنی رات کو اکیلے باہر نکل جاتی ہو، کیسے ماں باپ ہے تمہارے بے حس اتنی لاپرواہی؟ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، بلکہ مرد و مرد کو درندہ بننے میں صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ سمجھی کتنی دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے ہوئے؟ شاید اب تک تمہارے ماں باپ کو ہوش آ گیا ہو کہ بچی گھر سے غائب ہے، ایڈریس بتاؤ۔ چھوڑ آتا ہوں۔ موسیٰ نے بیک مرر سے پیچھے دیکھا جو مسلسل رونے میں مصروف تھی، آپ یہاں سڑک کنارے اتار دے، گٹی گٹی آواز میں جواب آیا۔ اچھا تھا کہ کوئی اور اپنی عیاشی کے لیے لے جائے، آئے دن اخباروں میں کیسی کیسی خبریں آتی، مگر مجال ہے جو ہمارے معاشرے پر ذرا بھی اثر ہو۔ ایڈریس بتاؤ۔ موسیٰ نے غصے سے پوچھا، میرا گھر نہیں، اب تم کہو کہ ماں باپ بھی نہیں ہے، ناجائز اولاد ہوں کیا؟ بس یہ سننا باقی رہ گیا تھا۔ لڑکی نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ یہ دروازہ ہٹولا کے سمجھے، اگر خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹرین کی پٹری پر جا کر لیٹ جاؤ، میری گاڑی سے کود کر مجھے کسی عذاب میں مبتلا مت کرو۔ ریلوے لائن کے پاس سے گزرتے ہوئے موسیٰ نے مشورہ دیا۔ لڑکی بھوک پیاس اور موسیٰ کی باتوں کو مزید برداشت نہ کر سکے اور اپنے ہوش کھونے لگی۔ دیکھو تو بیٹی گڑی، آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی، اس لیے تم ادھر بیٹھو اور میرے سے ریفریشمنٹ منگوا لو، کیونکہ کھائے بغیر میرا گزارا نہیں ہونا۔ ان کے کہنے پر اتنا نے فوراً عمل کے بعد یہ ہے کہ تمہاری گڑیا مطلب ہیبا بہاری ہماری زوجہ محترمہ کو پسند آ گئی ہے، وہ چاہتی ہے ہم اسے اپنے گھر لے آئیں۔ اس طرح بقول ان کے ہمارے چڑیا گھر میں ایک انسان کا اضافہ ہو جائے گا، ان کی آتما کو شانتی بھی ملے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم اپنی دوہتر نیک اختر کو ہمارے گھر کی رونق بنانا پسند کرو گی؟ میری بیٹی آپ کے گھر کی رونق بنے تو مجھے اور کیا چاہیے، میری طرف سے تو آپ ہاں سمجھے، مگر ان کی دادی اور کنین کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ حنین کی آفر پر اتنا نے دل سے لا کر شکریہ ادا کیا، کیونکہ اسے شروع سے ہی حمین بہت پسند ہے۔ پھر حذیفہ اور حمین کی دوستی بھی بہت ہی، مگر اس خوشی میں وہ رامین کو بالکل بھی بھول گئی، اور یہی اس کی غلطی تھی جس کا بعد میں اسے احساس ہوا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑو،
میں جانوں اور وہ، مگر سنا بھی اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، خاص طور پر ہبا اور حامین کو۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ خوش رہو، آباد ہو، شاد ہو، دودھو نہاؤ، پھولو پھلو۔ انہوں نے عطر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کسی سائیں بابا کی طرح دعائیں دی، جس پر وہ ہنس پڑی۔ یار بس کر دے، تیری محبت ہے یا مستقش میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سچ کہا ہے، کسی سیانے نے محبت ہو جائے یا لائٹ چلی جائے، ایک باری تو بندہ انا ہو ہی جاندا ہے۔ ایک تو میں نے تیری مدد کے اوپر سے تو مجھ پر ہی برسا ہے، انہوں نے کافی کا کپ منہ کو لگاتے ہوئے کہا۔ جب سے تیرے مشورے پر عمل کیا تب سے وہ چپ چپ رہنے لگی ہے، مجھے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ جو تو ہمیں مشورے دیتا ہے، کبھی خود بھی ان پر عمل کیا ہے؟ زریاب کے جواب میں حنین نے کپ رکھتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ ان لوگوں کی غلطیوں سے سیکھتا ہوں جنہوں نے میرے مشوروں پر عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ کی بار دوبیر نے مسکراتے ہوئے زریاب کے کندھے پر تسلی دینے کے لیے ہاتھ رکھا، جو حنین کی باتوں سے کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ دیکھ میری جان، بلکہ جگر نہیں بلکہ جانے مانو، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ سورج کی گرمائش اور بیگم کی فرمائش میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں آزمائش ہے، صبر کی پیمائش ہے۔ دو گرمائش دماغ پر اثر کرتی ہے، فرمائش جی پر اثر کرتی ہے۔ نمبر 3، ایک میں پسینہ نکلتا ہے، دوسری میں پسینہ نکالتا ہے۔ نمبر 4، گرمائش سے بچنا ممکن ہے، فرمائش سے بچنا ممکن۔ نمبر 5، ایک میں جسم جلتا ہے، دوسرے میں دل جلتا ہے۔ 6، سورج کی گرمائش لگ جائے تو ٹھنڈے جوس پینے پڑتے، مگر بیگم کی فرمائش آ جائے تو خون کے گھونٹ پینے پڑتے۔ اتنے بڑے لیکچر کا مطلب؟ زریاب نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری بیگم کی جو فرمائش ہے نا بیٹے والی، اس کا حال وہی ہے جو میں نے بتایا، آگے تیرے مرضی۔ انہوں نے اپنا کپ خالی کر کے میز پر رکھا اور زریاب کا اٹھا لیا۔ میرے خیال سے تو نے اب کافی کو منہ نہیں لگانا، اس لیے میں ہی لگا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ہر کسی کو منہ لگانے کی عادت ہے، بس بل دے۔ اور صبر کی گھونٹ بھی بغیرت ہے ایک نمبر کا۔ تو زریاب نے والر سے کریڈٹ کارڈ حنین کی طرف پھینکا، جس سے ہنستے ہوئے حنین نے کیچ کیا۔ تو کیا پاکستان بنگلہ دیش کا میچ دیکھنے ہے؟ کچھ بولتا ہے کیوں نہیں؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر دبیر سے کہا، کیا بولو تم دونوں کسی کی سنتے ہو؟ لڑنے سے ہی نہیں فرصت یار، تو سچ مٹ بڈھا ہو گیا ہے، ایسی سیانے والی باتیں کر ہے، اپنا وقت بھول گیا۔ سالوں نے کیسے تجھے ناکو چنے چبائے تھے، اور مجھے کیوں گھسیٹ رہا ہے بیچ میں نے کیا کیا ہے؟ دوبیر نے حنین کا رخ اپنی طرف ہوتا دیکھ کر کہا، تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے گھسیٹ رہا ہوں کہ کچھ کر۔ سمجھا زریاب کو کہ جو میں نے کہا ویسا کرے، اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ دوبیر نے حنین کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ زریاب نے ایک نظر حنین کو دیکھا، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا یا مانور میرے سے بزدل ہوئی تو پھر تیری خیر نہیں۔ تو میرے مسئلے کو ایسے حل کر ہے کہ حل کے بجائے مجھے مسئلہ ہی ٹھیک لگ رہا ہے۔ زریاب کے گلے پر حنین نے ہنستے ہوئے سر کو ہم دیا، مائی پلیئر سر، اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ زریاب ابھی کورس سے نکلی تھی کہ حمید سے ٹکرا کے نظر نہیں آتا۔ میڈم تم نے کب سے پٹھانوں والی اردو بولنا شروع کر دی؟ نظر نہیں آتا؟ جملہ غلط ہے، صحیح جملہ نظر نہیں آتی، کیونکہ لفظ نظر مونس مذکر ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یو آنر، کیا تم نے ہر وقت اور ہر جگہ لوگوں کا سکون برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ زرناب نے تپتے ہوئے کہا، جب تم ایسا کہتے تو مجھے مما کی ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ میری مما کہتی ہے کہ تم پیدا ہی سکون برباد کرنے کے لیے ہوئے ہو، تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ کمال ڈیٹائی کا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ زرناب کا خیال تھا شرمندہ ہوگا، زیادہ نہ صحیح تھوڑا ہی صحیح، مگر یہاں معاملہ ہی الٹ ہے۔ پتہ ہے تم ایک اسپیشل کیس ہو؟ زرناب نے طنز بڑے لہجے میں مسکرا کر کہا، ہاں بالکل میں اسپیشل کیس تھا، کیونکہ میں الٹا پیدا ہوا تھا۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک دفعہ ڈاکٹرز اور نرسوں کی دوڑ لگوا دی تھی۔ حمید نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ اب دونوں کوریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ گارڈ پاگل کر دو۔ زرناب نے کنپٹی دبائی، ہاں میں ہوں ہی اتنا خوبصورت کہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا ہے، کیونکہ میں پیدائشی خوبصورتی وراثت میں ملی ہے، مجھے لوگوں کی طرح پارلر سے 2 نمبر والی نہیں۔ زرناب نے رکن انتہائی غصے سے حمید کو دیکھا،
جیسے کہہ رہی ہوں اب دفعہ بھی ہو جو مجھے نظر جلدی لگ جاتی ہے، خاص طور پر خوبصورت لڑکیوں کی، اس لیے یوں مت دیکھا کرو مجھے۔ حمید نے شرارت بڑی گول میں ٹول آنکھیں گھما کر کہا، وہ جانتا تھا بس زرناب کا بارہ تیزی سے اوپر جائے اور شکایت حنین پاس۔ میں تمہاری شکایت کروں گی انکل حنین سے، بس یہی سننا تھا، کافی دن ہو گئے تم نے مجھے دھمکی نہیں دی اور نہ ہی آفس کا شیشہ توڑا، تو مجھے شک ہوا کہیں وکیل صاحب بیمار نہ ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اجازت ہو تو میں اپنے آفس جاؤں؟ جی جی ضرور، مگر اب میں تمہیں مہر علی ساتھ نہ دیکھوں۔ انگلی سے بال نکلتا انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہوا حمید چلا گیا، جبکہ زرناب کو ایک بار پھر حیران کر گیا۔ کتنے روپے تمہارے حمید ملک؟ اور اپنے آفس سے بڑھ گئی موسیٰ انتہائی پریشانی میں اپنے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، اس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے زرناب کا نمبر ڈال کیا۔ یار میں ایک مصیبت میں پھنس گیا، پلیز میری مدد کرو۔ خیر ہے، تم ٹھیک تو ہو موسیٰ؟ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر وہ بھائی کیا ہوا حمید کو؟ ابھی تو میں نے کورٹ میں دیکھا، اسے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ مجھے سب سے بری عادت یہی لگتی ہے، تم بری بات نہیں سن رہی ہو، میں رات سے بہت پریشان ہوں۔ تم و مرتضیٰ دو ہی میرے دوست، مرتضیٰ کو میں نے فون کر دیا اور تمہیں کر رہا ہوں۔ ایسا کرو جلدی سے فوڈ پارک پہنچو، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے تم دونوں سے، بلکہ یوں سمجھو کہ تم دونوں سے مدد چاہیے، جو تم کرو گے نا۔ ہمیں موسیٰ نے تصدیق کے لیے پوچھا، موسیٰ میں نے آج سے پہلے کبھی تمہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا، ہم کل بھی تمہارے ساتھ تھے اور آج بھی 5 منٹ کا راستہ ہے کچہری سے پارک کا، میں تمہاری پہنچنے سے پہلے پہنچوں گی۔ شکریہ۔ موسیٰ نے سکھا سانس لیتے فون بند کیا۔ زرناب اور مرتضیٰ پچھلے 10 منٹ سے موسیٰ کو دیکھے تھے، جو منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ تو نے ہمیں اپنی شکل دیکھنے کے بجائے کچھ بولتا کیوں نہیں؟ ایسی شکل عموماً بندہ تب بناتا ہے جب اسے پہلی بار عشق ہوتا ہے، وہ بھی اپنے سے ڈاڈے بندے سے۔ زرناب کی بات پر موسیٰ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا، چونکہ مرتضیٰ نے سر ہلا کر زرناب کی تائید کی۔ تم دونوں اگر مجھے یوں دیکھو گے تو میں بات نہیں کر سکوں گا، پلیز میری طرف مت دیکھو۔ موسیٰ کو کنفیوز ہوتے دیکھا دونوں نے پہلے موسیٰ کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا، اس کے بعد زرناب نے دائیں طرف جبکہ مرتضیٰ نے بائیں طرف منہ کر لیا۔ یہ کیسے بیٹھ گئے ہو؟ میری طرف دیکھو نا۔ موسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے کرے، اس نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں یوں بات نہیں کی تھی، پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھیں گے، کیا مصیبت ہے؟ تمہاری طرف دیکھنا نہیں ہے؟ باہر دیکھنے پر بھی اطلاعات ہے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ موسیٰ نے زرناب کی طرف دیکھا اور ایک لمبا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ تم دونوں وعدہ کرو میری بات مکمل ہونے سے پہلے بولو گے نہیں اور کسی کو بتاؤ گے بھی نہیں؟ اوکے ڈن۔ ویسے لگتا ہی نہیں کہ تم حمید کے بھائی ہو، وہ اتنا بے شرم ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی اور کسی سے بھی کچھ بھی بکواس کر سکتا ہے، اور تم شرم کے مارے لال ہو رہے ہو۔ زرناب نے موسیٰ کے گالوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا وہ بات یہ ہے، کل جب بہت بارش ہو رہی تھی تو مرتضیٰ نے تو پر زور دیا، رات بھی بہت ہو گئی تھی تو اب کی بار زرناب نے تو کو دہرایا، پھر گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو زرناب مرتضیٰ دونوں نے دبا دبا سا مسکرا کر ایک ساتھ کہا، تو وہ لڑکی کا لفظ سنتے ہی زرناب اور موسیٰ زور سے چلائی، کیا لڑکی؟ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا بیچ میں نہیں بولو کہ موسیٰ ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کرتا تھا، اس کی حالت دیکھا مرتضیٰ کو ترس آ گیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے دیکھتے ہیں، تم اپنی آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لو اور جلدی سے سب سنا دو، ٹھیک ہے؟ موسیٰ نے سچ مجھے ایک چھوٹے بچے کی طرح بات پر عمل کیا اور الف سے لے کر یہ تک سب بتا دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ مجھے تو اس میں کچھ ایسا نہیں لگا جس کی وجہ سے تمہیں اتنے کنفیوز نظر آ رہے تھے۔ مرتضیٰ نے تبصرہ کیا اور زرناب نے حمایت۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو زیادہ دیر حمید بھائی کے فلیٹ پر چھپا کر نہیں رکھ سکتا، مام کو پتہ چلا انہیں دکھوں کو، اگر روزانہ ہنستا پاپا بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہاری شامت پورا پاکستان دیکھے گا۔ زرناب نے جملہ پورا کرتے ہی کہہ لگا، دیکھو تم اسے کسی بھی یتیم خانے چھوڑ، اگر وہ اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتاتی تو یہی تو مسئلہ ہے۔ میں جیسے ہی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں یا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ موسیٰ نے اپنی بات کہہ کے دونوں کی طرف دیکھا جو اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسے مت دیکھو، میں بہت شریف ہوں، سنو لوگوں، میں اور میرا بھائی حکومت پاکستان سے منظور شدہ شریف ڈگری ہولڈر لڑکے حمید کی آواز پر سب نے بیچ مڑ کر دیکھا۔ چلو جی بھینس کے پانی میں، کہ تم نے کب سے حمید جیسی کہاوتیں پڑھنا شروع کر دی ہے؟ مرتضیٰ نے دریاب کی کہاوت پر اس آواز میں تبصرہ کیا۔ اتنی دیر میں وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کرسی پر براجمان ہو گیا۔ آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ شرافت کی ہے یا وکالت کی؟ زرناب کے سوال پر حمید اپنے گلاسز اتار کر میز پر رکھتے، وکالت کی، مگر شرافت ساتھ کوئی شک نہیں، مجھے یقین ہے۔ زرناب نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، میں تو موسیٰ کی گاڑی پارک میں دیکھ کر آیا تھا۔
اس وقت اسے آفس ہونا چاہیے تھا، لہٰذا میں پریشان ہی ہو گیا۔ خیر اب چلتا ہوں، انجوائے کرو، مگر خیال سے میرا بھائی بہت معصوم ہے، اسے اپنے جیسا مت کر لینا۔ اشارہ زرناب کی طرف تھا، تو آپ اپنے جیسا کر لیں۔ بالکل جی، بندہ میرے جیسا ہی ہونا چاہیے، میں ہر دل میں بسا ہوں۔ حمید نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر اپنے گلاسز اٹھائے اور جانے کے لیے کرسی سے اٹھائی تھا، پھر زرناب کے لفظ نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ہر کسی کے دل میں بستے ہو، فٹے مسلم، تم کتنے سستے ہو، کچھ لوگوں کو عزت دو بتاؤ بھی نہیں لیتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں عزت راز ہی نہیں آتی جیسے تم۔ اس سے پہلے حمید مزید کچھ کہتا، اس کے موبائل پر میسج بجے۔ حمید کے یک لحظہ تاثرات بدل گئے۔ مسٹر حنین کہتے ہیں کہ پاؤں کی موچ اور چھوٹی سوچ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ تمہاری قسمت آج تمہارا ساتھ دے رہی، مجھے جلدی کہیں پہنچنا ہے، میری طرف تمہارا ادھا رہا۔ حمید کہتا ہوا جلدی سے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ تم بھائی سے اتنی بحث کیوں کر رہی؟ موسیٰ نے منہ بنا کر کہا، میں بحث نہیں کرتی، وہ کرتا ہے، پاگل ہے۔ ہم کیا بات کر رہے تھے؟ میں تم دونوں کو فلیٹ پر لے کر جاتا ہوں، تم اس سے مل لو اور پھر فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے۔ رامین کالج کے کیفیٹیریا میں بڑے حسب معمول نیو کمر کو لیکچر دے رہی تھی۔ 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پورا کورس تیار کرنے والے، نمبر 2 اہم سوال تیار کرنے والے، نمبر 3 یا اللہ مدد والے۔ اور یقین مانے یہ جو تیسری قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، یہ تو فیل ہو ہی نہیں سکتے۔ اب آپ میری مثال لے لے، رامین کے بچے بکواس بند کر اور کلاس میں چل۔ MOD راؤنڈ پر ہے۔ ہبا تقریباً اسے گھسیٹتی ہوئی کیفیٹیریا سے باہر لے، کیا مصیبت ہے، مجھے نہیں لینی کلاس؟ رامین نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ رامین کیوں، اس سال بھی فیل ہوگی، کچھ تو خدا خوفی کرو۔ وہ ہبا نے شرم دلانے کے بے سود کوشش کی۔ میرے بابا یعنی تمہارے انکل حنان ملک کہتے ہیں کہ کالج کی لائف بار بار نہیں ملتی، اس لیے اسے جی بڑھ کے انجوائے کرنا چاہیے۔ پچھلے 4 سال سے تو انجوائے کر ہی ہو، اور کتنے انجوائے کریں، جب سب تم سے تنگ پڑ جائیں گے تب کالج کی جان چھوڑو گی۔ اب دونوں کلاس میں پہنچ چکی تھی، ہونٹوں پہ ہنسی، دل میں غم ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو، کون کون مجھ سے تنگ ہے؟ جس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا میں کاٹ دوں گی، رامین نے ہبا کا جواب دیتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جس پر پوری کلاس کہکو سے گونج اٹھی۔ مانو کافی دیر سے ٹیرس پر خاموش بیٹھی تھی، اس سے زرناب کی باتیں چپ رہی تھی۔ میرے علاوہ اسے کسی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ بول رہا تھا وہ، میری ضد کی وجہ سے دوسری شادی کرے، مگر محبت ناممکن، اور اگر کسی دوسری عورت سے محبت ہو بھی گئی تو میں کبھی اس سے محبت کی بھیک نہیں مانگوں گی، کبھی نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر حنان کا نمبر ملایا۔ حنان اس وقت ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا، اسکرین پر آپا کالنگ جگمگاتا دیکھ کر مسکرایا۔ بہت دیر کی مہربان، آتے آتے میری امید کے عین مطابق مجھے یاد کیا کہ چل بچے۔ حنین دونوں طرف سے خود ہی بازی چل۔ جی آپا کیسے یاد کے اسلام کرنے کے بعد نہایت ادب سے حنان نے پوچھا۔ وہ مانور کے سامنے اپنی چھوٹی حرکتیں کنٹرول رکھتا تھا، اس لیے وہ اسے پسند کرتی تھی۔ وہ یہ پوچھنا تھا کہ زریاب کس لڑکی سے شادی کرے، تم نے دیکھی ہے وہ؟ مانور کے سوال پر بمشکل حنان نے اپنی ہنسی کنٹرول کی، نہیں مجھے تو نہیں پتا، وہ کیوں کرنے لگا، دوسری شادی اتنی محبت کرتا ہے آپ سے، اب جیسی بیوی کہاں ملے گی اسے، قسمت والوں کو ملتی ہے اب جیسی بیوی۔ نکما معصومیت سے جواب دیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مانور نے کہا، تمہیں پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ چل بچے، حنین فلسفہ جاننے کا ٹائم ہو گیا، جذباتی حملہ کر۔ جی ابا مجھے معلوم تو نہیں، مگر کہیں بڑا تھا۔ دنیا میں بہترین بھیک محبت کی ہوتی ہے، مانگنے والا خود اس سے مالا مال ہوتا ہے، اور جس سے مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے اس کے پاس چاند سکے بھی نہیں ہوتے۔ وہ استعمال کے سب سے بڑی فنکاری محبت کی فنکاری ہے، بڑے بڑے منہ زوروں کو جنبش ابروں پر نچال لیتی، سب سے بہترین دھوکہ محبت ہے، کلی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ اچھا بھلا باعقل انسان انگاروں پر چلنے کو تیار ہو جائے اور اف تک نہ کرے۔ سب سے بڑا جوا محبت کا جوا ہے، اس میں جواری بھی انسان، داؤ بھی انسان ہی کا لگتا ہے، اور ہارتا بھی انسان۔ ریت سے محبت کی ہوتی ہے۔